نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اپنی زبان کو غلط استعمال کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، ذرا غور کریں کہ کیا ہم نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھنے کی حالت میں اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کر رہا ہو، آنکھوں سے بدنظری کر رہا ہو، آنکھوں سے موبائل کھول کر اس میں غلط چیزیں، غلط تصویریں دیکھ رہا ہو، یا یہ ہے کہ کانوں سے گانے سن رہا ہو، کانوں کو غلط استعمال کر رہا ہو، ہاتھوں سے کسی کو تکلیف دے رہا ہو، ہاتھوں کو غلط استعمال کر رہا ہو، پاؤں کو غلط استعمال کر رہا ہو۔ کیا ہم نے کبھی ایسا کوئی شخص دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ نماز کی حالت میں ہم ان تمام چیزوں سے، غلط کاموں سے، حرام کاموں سے رک جاتے ہیں، لیکن پھر ایسا کیوں ہے کہ روزہ ہم رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں ہمارے کان بھی غلط استعمال ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی غلط استعمال ہوتے ہیں، ہماری زبان بھی غلط استعمال ہوتی ہے، ہمارے پاؤں بھی غلط استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا دل اور ہمارا دماغ بھی غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے نا وہ عائد کیے گئے فریضے ہیں۔ نماز بھی ایک فریضہ ہے، روزہ بھی ایک فریضہ ہے۔ جب نماز کے اندر حرام کام ہم نہیں کرتے تو روزے کی حالت میں ہم کیوں حرام کاموں کے اوپر جرأت کرتے ہیں؟ ڈرنے کا مقام ہے۔ میرے محترم دوستو، پھر ایسا ہے کہ روزے کی حالت میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر روزہ نہ ہو تو وہ حلال ہیں، ان کو ہم کر سکتے ہیں، ان کے کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ روزے میں کھانا منع ہے اور پینا منع ہے، اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس جانا منع ہے، لیکن اگر روزہ نہ ہو تو یہ تینوں کام جائز ہیں۔ البتہ ایسے کام جو کہ روزے کی حالت میں بھی ممنوع ہیں اور روزہ نہ ہو تب بھی ممنوع ہیں، وہ کام ہم کیسے روزے میں کرتے ہیں؟ یعنی غیبت کرنا، کسی کو گالی دینا اور بدگوئی کرنا، زبان غلط استعمال کرنا، اپنا ہاتھ غلط استعمال کرنا، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں اپنے ہاتھوں سے غلط کمنٹ لکھنا، ایسے کمنٹ لکھنا کہ دوسروں کے دل مجروح ہوں، مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن ہم روزے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، غلط چیزیں وہ دوسروں کو بھیج رہے ہوتے ہیں، صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ آج کل نیا واقعہ ہے، دوسرا اپنا سیاسی کوئی مخالف ہوتا ہے، اس کو چڑھانے کے لیے روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے اور ایسی کوئی ویڈیو آتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو جو ہے نا تکلیف ہوگی اور وہ اس سے جو ہے نا اس کو چڑ ہوگی، آپ اس کو سینڈ کر دیتے ہیں۔ یہ کتنی غلط بات ہے۔ آپ اپنے روزے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ لہذا رک جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے میرا وہ سیاسی مخالف ہے، یا یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے نا میں اپنی دلیل کو جو ہے نا مضبوط کر سکتا ہوں، لیکن اس لیے انسان رک جائے کہ میرا روزہ ہے لہذا میں اس کا احترام کروں، میں نے حرام کام نہیں کرنا، دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ یہ احساس ہمارے اندر کب پیدا ہوگا؟ تو میرے محترم دوستو، جس طرح کھانے کا روزہ ہے، جس طرح پینے کا روزہ ہے، جس طرح جماع کا اور اپنی بیوی سے، حلال بیوی سے ہم بستری کرنے کا روزہ ہے، اسی طرح ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، اسی طرح پاؤں کا بھی روزہ ہے، اسی طرح کانوں کا بھی روزہ ہے، اسی طرح آنکھوں کا بھی روزہ ہے، دماغ کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں
ان تمام چیزوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بس اللہ رب العزت کی عظمت جو ہے نا دل کے اندر ہونی چاہیے، روزے کی عظمت ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ایک فریضہ ہے، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، میں ڈرتا ہوں۔ کتنا ڈرتے ہیں؟ یعنی کوئی گناہگار سے گناہگار انسان ہو، جو کبھی نماز جس نے کبھی پڑھی بھی نہ ہو، مسجد کے قریب بھی نہ آتا ہو، سارا وقت جو ہے نا اس کا گناہوں کے اندر جو ہے نا وہ لگ رہا ہو، لیکن اگر 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے مسجد آ جائے بھولے سے، اور وہ اللہ کے سامنے نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے، تو کیا وہ یہ کر سکتا ہے، یہ جرأت کر سکتا ہے کہ اس حالت میں وہ حرام چیزوں کا ارتکاب کرے؟ کبھی بھی نہیں کرتا۔ لیکن اچھے لوگ ہوتے ہیں، دیندار لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار کہلانے والے، ہم سب اس کے اندر جو ہے نا مبتلا ہیں۔ یہ باتیں میں آپ کے لیے نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ ہم سب اس کے اندر مبتلا ہیں کہ رمضان کی حالت میں ان تمام حرام چیزوں کا ہم ارتکاب کرتے ہیں، تو ہمارا روزہ کہاں گیا؟ اللہ رب العزت کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا تھوڑی چاہتے ہیں۔ اگر بھوکا پیاسا رکھنا ہوتا تو پھر جو ہے نا وہ مغرب کی اذان پہ سٹاپ کیوں تھا؟ پھر تو ساری رات چلتا رہتا، اس لیے کہ بھوکا پیاسا رکھنا ہے۔ نہیں، بھوکا پیاسا نہیں رکھنا، بلکہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے احادیث سنی ہے کہ جلدی افطار کرنے کی کتنی جو ہے نا وہ فضیلت ہے، کہ جب افطار جو ہے نا وہ اس کا وقت ہو جائے تو فوراً افطار کرنا ہے۔ اگر اس کے بعد آپ 1 منٹ بھی اپنے نفس کے مطابق، خواہش کے مطابق جو ہے نا اگر آپ لیٹ کریں گے تو آپ نے اللہ کی نافرمانی کی، آپ نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ جو ہی افطار کے وقت کا یقین ہو جائے، 1 سیکنڈ کے لیے جو ہے نا وہاں پر انتظار کر سکتے۔ تو میرے محترم دوستو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں روزے دار کہ انہیں ان کے روزے سے بجز بھوکا رہنے کے اور بجز پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ سارا دن وہ بھوکا پیاسا رہ لیتے ہیں لیکن ان کو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم اور آپ سب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔